کو مجرم بنا دیا، کھیل کے جنون میں ماں اور بہن بھائیوں کی جان لے لی، یہ سوچ کر گولیاں چلائیں کہ گیم کی طرح سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پنجاب پولیس نے آن لائن گیم پر پابندی لگانے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت سے سفارش کر دی۔ شکست کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار تھا، گھر میں موجود والدہ کے پسٹل سے یہ سوچ کر گولیاں چلائیں کہ گیم آن لائن گیم کے جنون نے کیا سگے رشتوں کا خون، حقیقت اور تصور کا فرق مٹا دیا، لاہور کا ایک ہستہ بستہ گھر اجاڑ دیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق کاہنا کا رہائشی 18 سالہ لڑکا آن لائن گیم کا عادی تھا، بار بار شکست کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار تھا، گھر میں موجود والدہ کے پسٹل سے یہ سوچ کر گولیاں چلائیں کہ گیم کی طرح سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ خونی کھیل کو انجام دینے کے بعد قاتل ٹاسک مکمل ہونے کے نشے میں گھر کے نچلے حصے میں آ کر چین کی نیند سو گیا۔ پنجاب پولیس نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے آن لائن گیم پر پابندی کی سفارش کا فیصلہ کیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور کا کہنا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں کی روک تھام کے لیے پابندی ضروری ہے، جس کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ جو اس کو بہت سیریسلی کھیلتے ہیں، آن لائن کھیلتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے بھی یہ واقعات چونکہ پیش آئے ہیں لاہور میں کچھ اور پنجاب میں بھی، تو ہم موو کر رہے ہیں۔ ہم آئی صاحب کو ایک لیٹر ہم نے لکھا ہے کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو موو کیا جائے۔ ملزم نے 19 جنوری کو لاہور کے علاقے کاہنا میں ماں اور بہن بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس سے قبل بھی آن لائن گیم کے باعث کئی زندگیوں کے چراغ گل ہو چکے ہیں۔ اور اسی واقعے پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کرے ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر معیز۔ بہت شکریہ ڈاکٹر معیز۔ بتائیے گا آن لائن گیمنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں اور بچوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں، اور اب اس بار تو ایک ہستہ بستہ گھر اجڑ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے موو کیا ہے، ایک ریکویسٹ موو کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کو بین کر دیا جائے۔ یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھے، یہ گیم کرتی کیا ہے، چونکہ کرونا تھا، اتنے عرصے سے لوگ گھروں میں پھنسے ہوئے تھے، بچے اسکول نہیں جا رہے تھے، تو ظاہر ہے ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا انٹرٹینمنٹ کا، وہ یہ تھا کہ وہ گیمز کھیلے یا پھر ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں یا پھر سوشل میڈیا کو یوز کریں۔ ان چند گیموں میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ گیم کھیلتے ہیں تو آپ اتنے زیادہ جذب ہو جاتے ہیں، ایبزارب ہو جاتے ہیں کہ آپ کے لیے حقیقت اور افسانہ اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ بچہ سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت ہے، جو گیم کھیلتا ہے وہ حقیقت ہے۔ تبھی اس بچے نے یہ سوچا کہ میں اپنے گھر والوں کو مار دوں تو وہ پھر زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے یہ فرق نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ گیم کیا کرتی ہے کہ لانگ ڈیوریشن میں یا کافی طویل عرصے سے آپ کھیلتے رہیں تو آپ کے برین کیمسٹری کو چینج کرتا ہے، اسی طرح چینج کرتا ہے جس طرح منشیات چینج کرتی ہے۔ آپ کی برین کی پوری پیتھولوجی چینج ہوتی ہے، برین کیمیکلز اپ ہیولز ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور ایونچولی ایک ایڈکشن بن جاتا ہے۔ آپ کو پتا نا، نشے کی عادی آدمی جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، نشے کے اندر وہ قتل بھی کرتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہ گیم کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے برین کے کیمیکلز میں کہ پھر اسے اصل اور نقل کا یا اصل اور افسانے کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں ڈاکٹر صاحب، پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ والدین جو تھے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے اپنے بچوں پر، اب اس طرح چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرے خیال میں معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی برائی آ گئی ہے کہ گھروں میں جو ماں باپ نظر رکھتے تھے بچوں پہ، اس کی ایکٹیویٹی پہ، اس کی پڑھائی میں انٹرسٹ لیتے تھے، ماں بیٹھتی تھی یا والد بیٹھتا تھا، ہوم ورک کراتا تھا، بچوں سے اسکول کا روٹین پوچھتا تھا، وہ آج کل بہت کم نظر آتا ہے۔ بہت کم گھروں میں ہے مگر اکثر گھروں میں نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ شاید ماں باپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی مشغول ہے، پھر بچہ جو ہے وہ کیا کرے، وہ پھر گیم لے کے بیٹھتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کبھی دیکھا کہ ہمارا بچہ ٹی وی پہ کیا پروگرام دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اگر موبائل فون ہے تو وہ کیا کر رہا ہے اس موبائل فون پہ، دیکھ گیم ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ یہ ماں باپ کی جو ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری سے اکثر والدین جو ہے وہ بڑی ذمہ ہو چکے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے، جو بھی ریزن ہو اس کا۔ مگر مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ کی اولاد ہے، یہ آگے نسل چلانی ہے، آپ نے ان بچوں نے آپ کی نسل چلانی ہے، انہوں نے زندگی میں آگے جا کے کامیاب ہونا ہے۔ تو اگر یہ حالت ان کی ہوگی کہ یہ گیم میں اتنے ایبزارب ہو جائیں گے تو نہ ان کی ایجوکیشن پراپر ہوگی، نہ زندگی میں فیصلہ کر سکیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، یہ گیمز جو ہے، خاص کر یہ پب جی جو گیم ہے، یہ اعصاب پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے کچھ بچوں نے خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے اس گیم کے اندر، ہار گئے یا جو بھی ہوا، تاکہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک نوجوان خودکشی کرتا کیوں ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے۔
کوئی معاشی ریزن نہیں ہے، کوئی محبت کا مسئلہ نہیں ہے، صرف گیم کی وجہ سے کرتا ہے. تو یہ گیم نے ہمارے گھروں کو برباد کیا ہے. تو برائے کرم ماں باپ سے گزارش ہے کہ وقت نکالے اور کم سے کم یہ چیک کرے کہ آپ کے بچے کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کی اسکول میں کیا ہو رہا ہے، اس کی پڑھائی میں اس کو ڈیفیکلٹی ہے کیا ہو رہا ہے، اس کے رشتوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اساتذہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں کرنی ہوگی. ایک اور ذمہ داری ہے، اساتذہ پہ بھی ذمہ داری ہے، اسکولز پہ بھی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اساتذہ ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملے بچوں کو یہ باور کرائے کہ گیمز ان کا مستقبل تباہ کر دیں. اچھا ڈاکٹر موئز یہ بھی بتائے گا، آپ نے کہا کہ بچوں کو توجہ کی ضرورت ہے، والدین کی کاؤنسلنگ کون کرے گا کہ بچوں کو توجہ کی ضرورت ہے اور کس طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے؟ ماں باپ کو سب سے پہلے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا. مطلب کئی گھروں میں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کیسے چلایا جاتا ہے، اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بچے اسکول سے سیکھ لیتے ہیں، بچوں میں ظاہر ابیلٹی ہوتی ہے جلدی سیکھنے کی. تو اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ٹائم دینا ہوگا، توجہ دینی ہوگی، ذمہ داری اٹھانی ہوگی. کسی دور میں رات کے کھانے پہ تمام گھر والے ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے اور بچوں سے پوچھا جاتا تھا اسکول میں کیا ہوا، کیا ہوم ورک کیا، والد آ کے پوچھتا تھا. اسکول سے بچے آتے تھے، ماں اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، بچہ جب رات کو سوتے وقت جب پلنگ پہ لیٹتا ہے سونے کے لیے، اس وقت والدین میں سے کسی ایک کو اس کے پاس بیٹھنا ضروری ہے کچھ دیر کے لیے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کے ذہن میں آپ کوئی اچھی مفید بات ڈال سکتے ہو. وہ جو لوری سنانے کا کانسیپٹ تھا، جو کہانی سنانے کا، وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا ہے، مختلف ٹی وی کے پروگرام چل رہے ہیں، ماں بھی دیکھ رہی ہے، والد بھی دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی، اس میں تھوڑی سی خود غرضی کا عنصر بھی شامل ہے. ماں باپ تھوڑی سی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ بچوں کو ٹائم دینے کی بجائے اپنا فیوریٹ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ بچے جو تھے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ جاتے تھے، اس میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے، لیکن اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رجحان جو ہے وہ آن لائن گیمز کی طرف بڑھ گیا ہے. ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف ایک بار پھر اگر بچوں کو لانا چاہتے ہیں تو کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی تو چیز یہ کہ اکثر جو اسکول ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کمروں پہ مشتمل ہے، کوئی بلڈنگ میں بنا ہوا، وہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے بچوں کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی. یہاں پہ ایک پارک ہے، میں اکثر واک کرنے جاتا ہوں تو وہاں مجھے بہت سارے بچے ملتے ہیں. کچھ اسکولز کے جو بہت بڑے اسکول ہیں جن کی فیس ہے 60-70 ہزار روپے مہینہ ہے، ان کے بچے وہاں آ کے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں اس لیے کہ ان کو اسکول میں جگہ نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ سب سے پہلی چیز ہے اسکول. بچہ 6-7 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے، وہاں فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. پھر بچہ جب گھر آتا ہے تو آپ کے اکثر پارکس جو ہیں ان کی جگہوں پہ قبضہ ہو چکا ہے، بلڈنگیں بن چکی ہے، تو اب جگہ ہی نہیں رہی پارک کی. اب چند پارک باقی ہے، بچہ کیسے جائے گا وہاں سے اگر گھر سے دور ہے؟ تو آپ کو کوئی جگہ تو چاہیے. بچے پہلے محلے گلیوں میں کھیلتے تھے، پھر سیکیورٹی سچویشنز ہوئی، اس کے بعد ماں باپ نے بچوں کو باہر بھیجنا بند کر دیا. تو اب بہت سارے مسائل ہیں، اس میں پورا معاشرہ انوالو ہے نا. تو کم سے کم ماں باپ یہ کرے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن، جس دن چھٹی ہو، بچوں کو لے جا کے پارک میں لے جائے، کہیں پہ لے جائے، بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے جائے. پیسہ ضروری نہیں کہ خرچ کرے آپ، مگر آؤٹنگ کے لے جائے تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. یہ چھوٹا سا کام آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں. باقی اگر آپ کے پاس گراؤنڈز نہیں ہے، آپ کے پاس فیلڈز نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو میرے خیال میں یس، بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جب ہوتی ہے تو جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے، بچہ سیکھتا ہے کمپٹیشن کرنا، بچہ سیکھتا ہے فیصلے کرنا. وہ اب نہیں ہے معاشرے میں، کیا کریں؟ صحیح، ہم نے رہن سہن کے طریقوں کو بدلنا ہوگا. اس کے علاوہ بچوں پر توجہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.